بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تحریک انصاف کے ایک بڑے مقدمے کی بڑی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی مائنس عمران پر بول پڑے ہیں۔ شیخ رشید نے نامعلوم دھمکی دینے والوں کے ساتھ انہونی کر ڈالی ہے، اور دوسری طرف اسحاق ڈار کو بڑے ڈاکٹرز نے اجازت دے ڈالی ہے، اور شہباز گروپ اب سیاست سے کس طرح آؤٹ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج عمران خان صاحب کی پیشی ابھی ہونی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے ادھر روانہ ہونا ہے۔ یقینی طور پر اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم نے معافی مانگنے کے حوالے سے اپنا جو سٹانس ہے وہ بنا لیا ہے، اور حکمت عملی یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر لڑنے کی بجائے سیاسی میدان کے اندر بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے اور اس امپورٹڈ حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجا جائے۔ لہذا عدالتی فورم، چونکہ عدالتیں مائیں ہوتی ہیں اور ان سے معافی مانگنا کوئی نہ تو انسلٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے عزت میں کمی ہوتی ہے، بلکہ عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اسحاق ڈار کی واپسی ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ مفتاح اسماعیل سے اس ملک کو تباہ کروانے کے بعد زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تاکہ کسی بھی طریقے سے یہاں عوام کا کچومر نکالا جائے۔ مہنگائی بہت زیادہ تھی، لیکن اب چونکہ مفتاح اسماعیل جب سینیٹر بنے، بلکہ ایم این اے ان کو عارضی طور پر بنایا گیا، وزیر خزانہ بنایا گیا، الیکشن یہ ہارے ہوئے تھے، تو 6 مہینے تک جب اس کو بندے کو وہ کابینہ کا حصہ رہ سکتا ہے، جب تک اس نے الیکٹ ہونا ہوتا ہے، تو اب مفتاح اسماعیل جو ہے اس کا یہ جو پورا معاملہ ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر اگلے مہینے میں یہ کلوز ہو رہا ہے سارا معاملہ، تو اس لیے اب مفتاح اسماعیل جو ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی، اور اسحاق ڈار کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، کسی بڑے ڈاکٹر نے یقینی طور پر اجازت دی ہے۔ اب ڈالر کو یہ اسحاق ڈار نیچے لائیں گے، چونکہ مصنوعی طور پر اس کو اوپر لے جایا گیا تھا، اور مفتاح اسماعیل کے بطور وزیر خزانہ 18 اکتوبر کو ان کی مدت ختم ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسحاق ڈار ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے واپسی کے حوالے سے باقاعدہ یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ ان کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے، ان کا جو اشتہاری کا سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے، اور وہ جس وقت انہوں نے نااہلی کے حوالے سے جو ان کے خلاف کیس تھا کہ اسحاق ڈار نے حلف نہیں اٹھایا، تو اس پر بھی کہا گیا ہے کہ جناب وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کے وکیل کا موقف نہیں آیا، وہ بیرون ملک تھا، اس لیے اب ان کو اجازت دی جائے۔ تو یہ اظہر فاروق جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ جو درخواست تھی، اس پر بھی اب اسحاق ڈار اپنی نااہلی ختم کروائیں گے، اور اس کے ساتھ بلکہ انہوں نے چونکہ حلف نہیں اٹھایا تھا تو اشتہاری کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہوگا۔ آنے کے بعد ان کی جو جائیدادیں منجمد ہیں وہ بحال ہوں گی، اور ملک کے اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اسحاق ڈار اگر حکومت برقرار رہتی ہے تو وہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، اور پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ بڑے ڈاکٹر صاحب جب چاہتے ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار جو ہے وہ ان ہو رہا ہے، اور جو مفتاح اسماعیل ہے یعنی شہباز گروپ، اس کو نااہل ثابت کر دیا ہے پبلک کے اندر۔ یہ بڑی کامیاب حکمت عملی جو ہے مریم نواز اینڈ کمپنی کی رہی ہے۔ شہباز شریف بھی نااہل وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، ان کی کابینہ بھی نااہل ثابت ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کو خاص طور پر عوام ٹارگٹ کر رہی ہے، حالانکہ تمام فیصلے مریم نواز اور نواز شریف سے پوچھ کر کیے گئے۔ تو اب گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ جو گیم ہے یہ شریف خاندان کے اندر بھی اب کھیلی گئی ہے کہ شہباز شریف اور ان کے مفتاح اسماعیل تو ناکام ہو گئے ہیں، تو اب اسحاق ڈار کے پاس بہت بڑی گدڑ سنگھی ہے، وہ لے کر آئیں گے، ڈالر کو کنٹرول کریں گے، معیشت بچ جائے گی، اور اس کے بعد یہ شہباز بھی ناکام ہے تو نواز شریف آئے گا تو وہ ملک کا مسیحا بن کے آئے گا۔ یہ اصل میں وہ گیم پلان ہے جس پر یہ اکثر جو شریف خاندان ہے وہ چلتا ہے۔ اب شیخ رشید جو ہے اس کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نامعلوم نمبرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ نمبرز ہوتے ہیں، ان سے کالیں آتی ہیں، اور آج ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، کوئی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے دوست ہیں، صحافی ہیں، ان کو کوئی نمبر سے کال کر رہا ہے، اور وہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی اس کی لیک کی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ شہباز شریف کے خلاف جو تم نے ویڈیو بنائی ہے
اس کو ڈیلیٹ کرو ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کی شناخت بھی پوچھتا ہے۔ تو عمران خان نے جب کہا ہے کہ ان کو واپس جو ہے وہ دھمکیاں دو، ان کی اوقات بتاؤ، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ اب لوگوں کی جو جھجک ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے، لیکن آئین اور قانون سے ماورا نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ کوئی اور بات کر سکتا ہے۔ اب شیخ رشید جو ہے انہوں نے تھانے کے اندر یہ درخواست دائر کی ہے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے گزشتہ روز درخواست دائر کی ہے، جس کے اندر آرٹیکل 92B(2) کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 72 لوگوں کی کابینہ بنی ہے یہ خلاف آئین ہے، ملک کے حالات اوپر سے دیکھیں اور ان کی عیاشیاں دیکھیں، تو یہ ختم کیا جائے سٹیٹس۔ اس کو جمعے کے روز سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اپنے لیٹر پیڈ پر جو شیخ رشید ہیں انہوں نے SHO تھانہ کوسار اسلام آباد کو ایک درخواست دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے آج 22 تاریخ کو یہ درخواست دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ مجھے کئی روز سے قتل اور اغوا کی دھمکیاں آ رہی ہیں، اور درج ذیل نمبر ہے، آگے انہوں نے نمبر دیے ہیں، اور یہ تقریباً 5 نمبرز ہیں جو دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں متعلقہ اداروں کو بھی میسج کر دیا ہے، احتیاطاً تحریر آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں تاکہ بوقت ضرورت کام آوے، بقلم خود شیخ رشید احمد۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے F74 اسلام آباد سابق وزیر داخلہ۔ اب یہ شیخ رشید جو ہے ایک ایسا بندہ جو سیاست کے اندر جس کا بڑا نام ہے، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریبی وہ سمجھا جاتا ہے، تو آخر کون ہے جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، جو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، جو اغوا کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ اگر شیخ رشید جو ہے اس کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں تو کیا یہ اس کا مقصد ہے کہ عام آدمی کو تو ڈرایا جائے کہ بھائی یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہے، جو عمران خان کے حمایتی ہیں، آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ تو شیخ رشید جو ہے انہوں نے بھی اوپر والا کام کیا ہے اور جا کر درخواست دے دی ہے کہ کرنا تو آپ نے جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اب ان کا سارا بایو ڈیٹا وہ لے کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں۔ اب ایجنسیز کا یہ امتحان ہے کہ نمبر پاکستانی ہے، موجود ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، یہ انہوں نے اس کی ضرور تحقیقات کرنی ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج بڑے عام کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے، اور مائنس عمران اور مائنس PTI کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے، تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت اقلیت کی حکومت ہے۔ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ جیسے بھی اکٹھا کیا گیا ہے، ان کی کوئی اخلاقی اور سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ عوام ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت باہر ہے، اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مرلہ وار اور سپیکر قومی اسمبلی نے مرلہ وار قومی اسمبلی کے اندر جو ممبران تھے تحریک انصاف کے، ان کے استعفے منظور کیے۔ پہلے 11 کے کر لیے، پھر جو دلشاد ہیں، دلشاد وہ کراچی والے، انہوں نے درخواست دی کہ میں نے دیے نہیں ہے، ان کا واپس ہو گیا، تو 10 نشستوں پر استعفے منظور ہو گئے۔ اس مرلہ وار جو استعفے قبول کرنے کی بات ہے، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تحریک انصاف نے، اور ان کے وکیل فیصل فرید جو ہے انہوں نے دلائل دیے، لیکن چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے کہا جی یہ آپ جو ہے یہ سپیکر کی ثوابدید ہے، ہم قومی اسمبلی کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، تو وہاں سے درخواست خارج ہوئی۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ اب مقدمہ کیا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے۔ اس اپیل کی جو آج سماعت ہوئی ہے کہ بھائی آپ یا تو تحریک انصاف کا جب کوئی بھی ممبر پیش نہیں ہوا تو یا تو سب کے ریجیکٹ کر دیں استعفے، حالانکہ قاسم سوری کو وہ استعفے دیے جا چکے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ قبول بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں کرتے سب کے یا ریجیکٹ کریں یا قبول کریں، تو یہ جو پک اینڈ چوز ہے یہ اصل میں PTI کو توڑنے کی ایک کوشش ہے۔ اب یہ جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر چیف جسٹس نے بڑی عام گفتگو کی ہے، یہ آپ کے سامنے ریمارکس جو ہے وہ رکھوں گا، لیکن آج یہ جو سماعت ہوئی ہے عدالت نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کہا گیا کہ اسپیکر کے مرلہ وار استعفوں کی منظوری کی قانونی حیثیت ہے، بغیر اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت سے آرٹیکل 69 متاثر ہو سکتا ہے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں کیا کمی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر PTI کو کہا ہے کہ یار آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی منت ترلا کر رہی ہے، مقتدار حلقے بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلی میں جائے اور وہاں پر جو بھی جنگ لڑنی ہے لڑے، اور اس کے بعد جو ہے پراپر طریقے سے
انتخابات کی طرف بڑھا جائے، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور ہم نے قطعاً اس کو قبول نہیں کرنا۔ اسمبلی میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ناجائز اور بیرونی سازش کے ذریعے مسلط کی گئی جو حکومت ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ بیسیکل سٹانس ہے۔ اب آپ دیکھیے راجہ ریاض کوئی نام نہیں ہے، یہ نور وہ بیٹھا ہوا ہے نور عالم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اس نے ایک نئی عدالت لگائی ہوئی ہے۔ اب یہاں جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے چیف جسٹس نے کہ پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپسی ہونی چاہیے ان کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عوام نے 5 سال کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ لوگ سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی ہے نہ کھانے کو روٹی، بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے، اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ تو اب لوگ ان ریمارکس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب وہ جو رات کو آپ نے مداخلت کی تھی تو وہ بھی تو اسپیکر کے اختیار کے اندر جو ہے وہ مداخلت تھی۔ بہرحال فیصل فرید صاحب نے اپنے دلائل دیے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس طرح قبول کر لیا تھے تمام استعفے، لیکن واپس جو ہے انہوں نے کر دیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست کے معاملات میں بودھاداری اور برداشت سے چلنا پڑتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جلد بازی نہ کریں، سوچنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، پارٹی سے ہدایات لیں۔ اور وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ من پسند حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ شکور شاد کے علاوہ کسی رکن نے استعفوں سے انکار نہیں کیا۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیا اسپیکر کو کبھی پوچھا ہے کہ استعفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ ہر ادارے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی یہ اپیل جو ہے وہ رد کر دے گی، لیکن پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ واپس قومی اسمبلی کے اندر جائیں اور ہم آپ کو سوچ بچار کا موقع دے رہے ہیں تاکہ معاملات بہتر ہوں۔ لیکن اس پر جو رد عمل دیا ہے فواد چودھری نے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 ضمنی انتخابات پر کتنے اخراجات ہوں گے، تو سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں صرف کرنسی کے ضمن میں پاکستان کو اب تک 5 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات نہ کرنے سے کہیں بڑا ہے۔ تو یہ رد عمل دیا ہے فواد چودھری نے۔ تو اب ظاہر ہے مائنس عمران اور مائنس پی ٹی آئی کے بغیر یہ سیاست اور ریاست اس وقت چلنا مشکل ہے، چونکہ عوام ایک طرف ہے اور تمام دوسرے جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ تو اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ مائنس عمران خان اور مائنس تحریک انصاف پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک مرتبہ پھر سوچنے کا موقع دیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔